والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ہم سیرت النبی کے اس سلسلے کی نشست نمبر 94 کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم پچھلی نشست کے خلاصے سے ابتدا کریں گے. پچھلی دفعہ ہماری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، امہات المؤمنین کے ساتھ ایک معاملے کے حوالے سے ہوئی تھی، جس کے حوالے سے قرآن شریف میں بھی ایک بڑا تفصیلی اشارہ دیا گیا ہے. ہم نے وہ واقعہ حضرت عمر کی زبانی جو حضرت ابن عباس نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر بن الخطاب سے سنا. ہم نے وہ پورا واقعہ شروع سے آخر تک حضرت عمر کے الفاظ میں سنا تھا، کیونکہ حضرت عمر خود اس واقعے میں شامل تھے. اس کا خلاصہ جیسے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی ایک جھلک نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے شروع میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اختیار دیا حضرت جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں کہ وہ چاہیں تو ایک ایسے نبی بن جائیں جو بادشاہ ہو، یا اگر وہ چاہیں تو ایسے رسول بن جائیں جو عبد ہو. عبد یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ کا غلام. تو انہوں نے اس پر حضرت جبریل سے مشورہ بھی لیا اور چنا عبد رسولہ. اس کے بعد جب ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ مسلمانوں کے معاشی حالات بہتر ہو رہے تھے، اور ہم نے اس کے پیچھے جو عناصر تھے ان کے بارے میں بھی بات کی تھی. تو چونکہ باقی مسلمانوں کے معاشی حالات بہتر ہو رہے تھے تو ان کی دیکھا دیکھی امہات المؤمنین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبہ کیا مطالبہ کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن انہوں نے کچھ ایسی بات کی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہیں لگی. تو انہوں نے امہات المؤمنین سے ایلا کر لیا. ایلا کا مطلب علیحدگی ایک خاص عرصے کے لیے، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 1 مہینہ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ان سے ایلا کر لیا، ان سے علیحدگی اختیار کر لی. ایک طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی طرف یہ سرزنش تھی. خاص طور پہ 2 امہات المؤمنین کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے، جس کی شان نزول کے بارے میں، اس آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے حضرت ابن عباس نے یہ سوال حضرت عمر سے پوچھا تھا. مسلمان ٹوہ میں نہیں رہتے، بلا وجہ کسی کے بارے میں، کسی گھریلو معاملات کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرنے سے منع کیا ہے، اور صحابہ کرام ہم سے یقیناً اس معاملے میں بہتر تھے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا، قرآن شریف کی ایک آیت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تجسس نہ کرو. اب تجسس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اردو میں لفظ تجسس استعمال کرتے ہیں، کیوریوسٹی، یعنی کسی چیز کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. تجسس کا مطلب خاص طور پہ یہاں پر یہ ہے کسی دوسرے کے ذاتی معاملات معلوم کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. تو مسلمان ویسے یہ نہیں کرتے. حضرت ابن عباس نے یہ سوال پوچھا تھا، اس کی وجہ تھی قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں 2 امہات المؤمنین کا ذکر ہے. وہ اس کی تفسیر معلوم کرنا چاہ رہے تھے. اس علم حاصل کرنے کی خاطر وہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس گئے. حضرت عمر بن الخطاب نے انہیں وہ پورا واقعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا ہے تو اس میں یقیناً آپ کے، میرے لیے، سب مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ سبق ہیں، اور وہ سبق ہم تک پہنچے حضرت ابن عباس کے ذریعے. پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو، نبی قسم کی زوجہ محترمہ، ان کو تنبیہ بھی کی. واقعے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک اضطراب پیدا ہوا، مدینے میں پریشانی پیدا ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کر ایک مطلب جو ان کی بیویوں کے چھوٹے چھوٹے سے کمرے تھے ان سے الگ ہو کر مسجد نبی کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، بہت ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کی تفصیل ہمیں حضرت عمر نے اپنے الفاظ میں حضرت ابن عباس کے ذریعے بتائی. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سادگی سے، یعنی ان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رزق آتا بھی تھا تو وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے ان کے اپنے پاس ذاتی ملکیت میں چیزیں نہیں تھیں. لیکن 1 مہینہ گزرنے کے بعد، اور جس دوران میں امہات المؤمنین بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ یہ وقت کب ختم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بلکہ 29 دن کے بعد واپس تشریف لائے، اور انہوں نے امہات المؤمنین سے دوبارہ رجوع کیا اور ان کو اختیار دیا. وہ اختیار، اس کے حوالے سے قرآن شریف میں آیات ہیں، میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی. امہات المؤمنین نے سب نے وہی راستہ چنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا راستہ تھا. تو پچھلی دفعہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اس واقعے کے بارے میں بات کی تھی. اب ہم سیرت النبی کی اس جگہ پہنچ چکے ہیں اور آج ہم ان واقعات کا ذکر کریں گے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال کی چند مہینے ہیں. ہم آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اختتامی واقعات کی طرف جا رہے ہیں. تو آج میں آپ سے پہلے حج کا ذکر کروں گا جو اسلامی سلطنت کے تحت کیا گیا. پہلا حج. یہ حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل نہیں ہوئے تھے. اس حج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر بھیجا تھا. تو اس کو کہا جاتا ہے حج ابی بکر، حضرت ابو بکر کا حج. وہ حج جس میں حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر بھیجا گیا. مکہ کب فتح ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ مکہ فتح ہوا تھا سن 8 ہجری میں. تو 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے مکہ فتح کیا. اور یہ مہینہ تھا رمضان کا، یعنی ابھی حج کے اور رمضان کے درمیان میں کچھ وقفہ ہے. حج کیا جا سکتا تھا اس سال بھی، البتہ اس لیے حج اس سال نہیں کیا گیا، باقاعدہ آفیشیل حج اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی تک طائف کے لوگوں کے ساتھ ابھی تک اختلافات چل رہے تھے. یہ وہ واقعات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. یعنی کہ اگر حج کرنے کے لیے قافلہ مدینہ سے مکہ جائے گا تو طائف کی طرف سے حملے کا خطرہ بدستور موجود تھا، اور بھی ارد گرد کچھ ایسے قبائل تھے جن کے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے. تو اس حملے کی وجہ سے حج اس سال نہیں کیا گیا. اگر وہ خطرہ نہ ہوتا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضروری کام ہے، ایک فرض ہے، فریضہ ہے مسلمانوں کے اوپر، تو پھر یہ ادا کیا جاتا. لیکن چونکہ حملے کا خطرہ موجود تھا اس لیے باقاعدہ طور پر ریاست کی طرف سے حج نہیں کروایا گیا. البتہ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنی طرف سے حج کیا. جو 8 ہجری کا حج تھا اس میں مسلمان بھی تھے اور اس میں غیر مسلم بھی تھے. مکہ میں رہنے والے غیر مسلم، ارد گرد کے غیر مسلم، پورے عرب سے آنے والے غیر مسلم، وہ اس کے اندر موجود تھے. جو مکہ میں رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے مکہ کے گورنر کی قیادت میں حج کیا. مکہ کے گورنر تھے عتاب بن اسید نام تھا ان کا، جو کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا مکہ کے گورنر کے طور پر. اچھا، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا میرے اساتذہ کرام بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ مکہ کا گورنر عتاب بن اسید کو کیوں بنایا گیا؟ حضرت عتاب بن اسید کو، کیونکہ وہ فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تو ہم رضی اللہ عنہ بھی ساتھ کہہ سکتے ہیں، بالکل آخر میں مسلمان ہونے والے لوگوں میں وہ شامل تھے. ان کو مکے کا گورنر کیوں بنایا گیا؟ حضرت عمر کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت ابو بکر کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت علی کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت عثمان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ مکے کے لوگ تھے. لیکن ان میں سے کوئی گورنر نہیں بنا، حضرت عتاب بن اسید کو گورنر بنایا گیا. اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے. یہ چاروں افراد جن کا میں نے ذکر کیا اور ان کے علاوہ اور بھی بے شمار لوگ جو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ مہاجر تھے. ان کو درجہ ملا ہوا تھا مہاجر ہونے کا. اب وہ مدینہ سے مکہ واپس نہیں آ سکتے تھے. ان کی وہ ہجرت کا جو فضیلت ان کو دی گئی تھی وہ قائم رہنی تھی اگر وہ مدینہ ان کے ساتھ جاتے. تو وہ ان کے ساتھ مدینہ واپس چلے گئے تھے. مکے کا گورنر بہرحال کسی ایسے شخص کو بنانا تھا جس نے مکے میں رہنا تھا. تو عتاب بن اسید جو کہ فتح مکہ کے دوران مسلمان ہوئے ان کو گورنر بنایا گیا. ان کی قیادت میں سن 8 ہجری میں حج کیا گیا. حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بدستور کیا جا رہا ہے، اور سوائے چند ایک سالوں کے جن میں شدید جنگوں کی وجہ سے حج رک گیا، حج بدستور جاری ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری تاریخ میں کون سا وقت تھا جس وقت وہ آئے، لیکن جو کچھ جو ہمارے زمانے کے رہنے والے، ہمارے زمانے کے کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سن 1800 قبل مسیح کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ. اللہ بہتر جانتا ہے، شاید ایسا ہو شاید نہ ہو، ہم اندازاً کہہ لیتے ہیں. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 1800 قبل مسیح کا ہے تو 1800 سال وہ ہو گئے، 2000 سال اس کے بعد ہو گئے، یعنی پچھلے 3800 سال سے کم از کم حج جاری ہے. کم از کم، بہت ممکن ہے کہ زیادہ عرصہ ہو. تو حج چلتا رہا تھا عربوں کے ہاں. ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بہت ساری اور سنتیں بھی ایسی تھی کہ عرب ان پر عمل کیا کرتے تھے، حج ان میں شامل تھا. البتہ 200-300 بعد مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 200-300 سال کے بعد، ہم نے اس چیز کے بارے میں بات کی تھی کہ بنی خزاعہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی. اس نے کچھ بت لا کر مکہ میں رکھ دیے تھے. اس کے بعد سے پھر کچھ بدعتیں اس میں شامل ہو گئیں اور حج کی شکل بگڑنی شروع ہو گئی. تو اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو فتح کر چکے ہیں، مکہ کو فتح کر چکے ہیں، اب جو حج کیا جاتا ہے اس کی شکل اور جو اوریجنل حج ہوتا تھا اس میں کچھ فرق تھے. مثال کے طور پہ مکہ کے اپنے لوگ، مکہ کے باشندے کچھ چیزیں مختلف کیا کرتے تھے. باقی عرب کے آنے والے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ حج کا طریقہ کار تھا. مکہ کے لوگ کچھ چیزیں مختلف کیا کرتے، کچھ مناسک وہ ادا نہیں کیا کرتے تھے. حج کے جو مین مناسک ہوتے ہیں، عراف کی طرف جانا، عرفات کی طرف جانا، منی، مزدلفہ، یہ جو مناسک ہوتے ہیں ان میں سے کچھ مناسک وہ ادا نہیں کیا کرتے تھے. ہم مکہ کے لوگ ہیں، ہم قریش ہیں، ہم بلند ہیں. دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک تصور تھا کہ حج کیا جانا چاہیے پاک کپڑوں میں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں تو یہ کپڑے پاک نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم گناہ گار کپڑوں میں حج کریں گے تو حج قبول نہیں ہوگا. تو اگر ہم اس کو کسی طریقے سے صحیح کرنا چاہتے تو اس کے لیے ہمیں نیا جوڑا خریدنا پڑے گا، مکہ آ کر مکہ والوں سے خریدنا پڑے گا. پتہ نہیں اس کی وجہ کیا تھی، مکہ والوں نے یہ چیز چھوڑی تھی کہ ان سے خریداری کی جائے، یا اگر اتنے پیسے نہیں کہ مکہ والوں سے خریداری کرے تو پھر کپڑوں کے بغیر حج کیا جائے گا. تو اس زمانے میں حج میں بے شمار لوگ کپڑوں کے بغیر حج کرتے تھے. ہمارے لیے تصور کرنا بہت مشکل ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت وہ بچے تھے، جس وقت لڑکے تھے، جس وقت وہ جوان تھے، جس وقت وہ موقع میں حتیٰ کہ نبی بن بھی چکے، اس وقت بھی حج میں ایسا ہوتا تھا. یہ چیز ذہن میں رکھیے. سن 9 ہجری میں طائف کے قبیلے ثقیف نے اسلام قبول کر لیا. اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. اب مکہ کے اطراف میں سے کوئی خطرہ نہیں تھا اور ارد گرد کے بے شمار اور قبائل بھی اسلام کے ماتحت آ چکے تھے، یعنی اب وہ راستہ محفوظ ہو چکا تھا. اب اس چیز کو ذرا ذہن میں لانے کے لیے میں ایک دفعہ آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو مکہ شریف نظر آ رہا ہے اور آپ کو اس کے قریب طائف نظر آ رہا ہے اور شمال میں آپ کو مدینہ نظر آ رہا ہے. تو مکہ، ارد گرد طائف، دوسری طرف تو جدہ ہے، یعنی وہاں سے تو کوئی حملے کا خطرہ نہیں. ارد گرد قبائل بھی اسلام لا چکے ہیں. اب یہ علاقہ محفوظ ہو چکا ہے، یعنی اب مسلمانوں کے لیے ریاستی سطح کے اوپر حج کرنا، آفیشل لیول کے اوپر حج کرنا اب ضروری ہو گیا تھا. تو اب حج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے گزارش کی تھی، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا اور ساتھ میں کچھ احکامات دے کر بھیجا. حضرت ابو بکر اپنے ساتھ حج کے قافلے کو لے کر نکل پڑے. ابھی وہ مدینہ سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ آیات کا نزول ہوا. میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد کچھ اہم واقعات ہوئے ان آیات کی وجہ سے، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. یہ آیت ہے سورۃ الاعراف کی، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 26، 27 اور 28. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد. اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب مخاطب کرتے ہیں مختلف طریقوں سے مخاطب کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کبھی کہتے ہیں اے وہ لوگ جو کافر ہو، کبھی کبھی کہتے ہیں اے بنی آدم. سب سے خطاب کیا جا رہا ہے، سب لوگ. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا. الفاظ بہت اہم ہیں، غور کیجئے گا ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا لباس تاکہ اس سے ڈھانکا جائے تمہاری شرم والی جگہ، اور وہ لباس تمہارے لیے خوبصورتی اور زینت کا باعث بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہارے اوپر یہ لباس. میرے استاد جب اس آیت کی تفسیر کرتے تھے تو وہ اس جگہ پہ رک جاتے تھے، یہ نازل والے لفظ پر. اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح کی بہت ساری اور مخلوق بنائی ہے. ہمیں گھوڑے، بیل، بکریاں بھی نظر آتے ہیں، کچھ جنگلی خونخوار جانور بھی ہوتے ہیں، کچھ انسانوں کی طرح 2 پاؤں پہ کھڑے ہونے والے گوریلے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی لباس نہیں پہنتا. لباس خاص طور پر نازل کیا گیا آدم کی اولاد پر، نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا. یہ لباس میرے اور آپ کے لیے تو ہمیں تو لگتا ہے نا کہ قدرتی فطری سی چیز ہے، ہم بچپن سے دوسرے لوگوں کو پہنتے دیکھتے آئے ہوئے ہیں، ہم پہنتے ہیں. آج کل موسم بھی سرد ہے، اس کی وجہ سے اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اللہ کی مرضی تھی وہ نہ دیتے،
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وہی جو اس کا اردو میں مطلب ہے، اور تقوی کا لباس بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اگر وہ ذرا اس کے اوپر غور و فکر کریں. لباس اور اس کا انسان کے اوپر اثر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا. ينزع عنهما لباسهما، دوبارہ لباس کا ذکر آ گیا کہ جب وہ جنت سے نکالے گئے وہ کیا ہوا تھا کہ ان سے ان کا لباس الگ ہو گیا، چھن گیا. لیوریہما سوآتہما، کہ ان کو اپنی شرم کی جگہ نظر آنی شروع ہو گئی. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بھی اور شیطان جیسے بھی، ہوا وقبیلہ، اس کے قبیل کے، شیطان کی قبیل کے، شیطان جیسے، یہ جو شیطان اور دوسرے جو شیاطین ہوتے ہیں یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ رہے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو، اب شیطان کی، اب شیاطین کی بات ہو رہی ہے، ہم نے شیاطین کو، شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے، قریب بنا دیا ہے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے، ان کی آپس میں گٹھ جوڑ دوستی کروا دی ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے، جب وہ کوئی فاحشہ کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، بھائی ہمارے آباء و اجداد یہی کیا کرتے تھے. واللہ امرنا بها، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے. یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ لباس کے بغیر کیسے حج کر سکتے ہو، وہ کہتے ہیں یار پہلے سے لوگ کرتے آ رہے ہیں. یا پھر وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے ایسے کرنا. یہ جو میں نے بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ میرا لباس پاک نہیں ہے تو میں پاکی کے لیے اس طریقے سے کرتا ہوں. یعنی کہ اس زمانے میں جو ان میں شخص، غیر مسلموں میں جو شخص سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا تھا وہ لباس کے بغیر حج کرتا ہوا نظر آتا تھا. یعنی اپنے آپ کو جو سب سے زیادہ نیک سمجھتا تھا وہ لباس کے بغیر حج کرتا ہوا نظر آتا. پوچھے کیوں؟ وہ کہتا تھا یہ اللہ کا حکم ہے. قل، اب اللہ تعالیٰ ان الزامات کا جواب دیتے ہیں اس کے ساتھ، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. دو الزام لگائے تھے، ایک تھا ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ واقعی کرتے ہوں گے. دوسرا الزام لگایا تھا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحش چیز کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم لوگ اپنی طرف سے بنا بنا کے اللہ کے بارے میں ایسی چیزیں کہہ رہے ہو جن کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ شامل ہو جائیں اور پھر کچھ باتیں جو غیر مسلم آئے ہوئے ہوں گے حج پہ ان کو بتائیں. اس کا حوالے سے میں بھی آپ کو چند ایک آیت بتاتا ہوں. کچھ اور تفصیل یہ ہو جائے کہ مکہ میں جب لوگ کپڑوں کے بغیر حج کیا کرتے تھے ان میں خواتین بھی ہوتی تھیں. اب خواتین کیا کرتی تھیں کہ وہ ظاہری بات ہے بالکل بے لباس تو نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ بڑا ہی ایک پتلا چھوٹا سا یوں سمجھے ایک چھوٹا سا کرتا ہوتا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک، صرف بالکل جو جسم کو ڈھانک بھی نہیں سکتا مکمل طور پہ، وہ پہنتی تھی. دوسرا وہ رات کے اندھیرے میں طواف کیا کرتی تھی، رات کے اندھیرے میں باہر نکلتی تھی. تیسرا وہ ایک شاعری، ایک کچھ شعر پڑھتی تھی، ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی. اس شعر کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے تھے کہ مطلب اب یوں سمجھیں کہ آج میرے لباس میں سے اگر کچھ کھل بھی جائے تو میں کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ میری طرف کوئی دیکھے. لیکن مکہ کے باشندے ایسے نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ مکہ کے رہنے والے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا لباس ویسے ہی یہ باقی دوسرے علاقے سے آنے والے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم جو مرضی لباس پہنے اس میں ہم کر سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بلند سمجھتے تھے اور باقی عرب کے لوگ بھی ان کو بلند سمجھتے تھے. میں جن آیات کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہے. سورہ توبہ کے بارے میں ہم سب ایک بات جانتے ہیں، خاص بات جو کہ ہم سب کو پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہوتی ہے. سورہ توبہ باقی قرآن شریف کی صورتوں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ
اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہی جاتی. اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں کہی جاتی؟ اچھا وہ کیوں نہیں کہی جاتی، اس پر ایک زیادہ قول ہیں، میں ان میں سے ایک لے کے آگے چلوں گا، اور میں اگر آپ بعد میں اگر آپ لوگ کوئی پوچھنا چاہیں دوسرے قول کے بارے میں تو میں انفرادی طور پہ آپ کو بتا بھی دوں گا. یہ صورت شروع ہوتی ہے اس آیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ آیت حضرت علی نے لے کر جانی ہے مشرکین کی طرف، حضرت ابو بکر کے ساتھ شامل ہو کر. آیات یوں ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے براءت کا اظہار کیا جاتا ہے. براءت کا اظہار کرنا یعنی کہ بری ہے، اللہ تعالیٰ بری ہے. بری ہونے کا مطلب کہ اب کوئی حجت نہیں ہے ان کے اوپر. اور اگر آپ عربی کا یہ لفظ براءت سمجھ سکیں، یہ بڑا بھاری لفظ ہے. کسی سے برات کا اظہار کرنے کا مطلب اس حد تک جاتا ہے کہ تعلق ہی ختم کر دیا گیا، بالکل اب میرے اور تمہارے بین کچھ بھی نہیں ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے ان مشرکین کی طرف جن کے ساتھ عہد کیا گیا تھا. اب وہ براءت کیسے کی جا رہی ہے کہ ابھی تک ہمارے اور آپ کے جو تعلقات تھے، جن تعلقات کے تحت ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا کہ آپ رہ سکتے ہیں یہاں پر جب تک آپ ہمارے ساتھ کوئی تعرض نہ کریں، اب اس معاہدے کو ختم کیا جا رہا ہے. فوراً نہیں کیا جا رہا، ہم آپ کو ایڈوانس وارننگ دے رہے ہیں، ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں. کیسے؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تک تم چلو پھرو، جو تم نے کرنا ہے کرو، اپنی پیکنگ کرنی ہے جو کرنا ہے کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ ذہن میں رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. تم اگر ان 4 مہینوں میں کوئی پلاننگ شروع کر دو اللہ تعالیٰ کے خلاف، ایسے نہیں ہو سکتا. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑیں گے. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف، الناس کا مطلب لوگ، جس میں مسلمان غیر مسلم سب شامل ہیں، ان کی طرف ایک اعلان ہے جو کہ حج کے دن کیا جائے. ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی. فإن تبتم فهو خیر لکم، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور اگر تم پھر پلٹ پڑو اور پھر یوں سمجھے کہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرو تو تم ذہن میں رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور کافروں کو ایک انتہائی سخت دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. الفاظ یہ ہیں بشرو، بشرو کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، ساتھ آگے عذاب علیم. ان الفاظ میں تھوڑا سا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور ایک طنز بھی محسوس ہوتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ، اب سوائے ان کے، سب نہیں، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان کے جن کے ساتھ تم لوگوں نے کوئی خاص معاہدہ کر رکھا ہے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے اس معاہدے کے اندر کوئی توڑا نہیں، اس معاہدے کو خراب نہیں کیا. یعنی کہ بہت سارے قبیلے تھے جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر رکھے تھے. آپ کے ساتھ سال کا معاہدہ ہے، آپ کے ساتھ 2 سال کا معاہدہ ہے، آپ کے ساتھ اتنے سال کا معاہدہ ہے. وہ معاہدے پھر بھی مسلمانوں نے پورے کرنے ہیں، ہم ان معاہدوں کو خراب نہیں کریں گے. اگر ایک معینہ مدت کے لیے معاہدہ کر رکھا گیا ہے تو وہ معاہدہ خراب نہیں کیا جائے گا، اس معاہدے کو ہم پورا کریں گے جب تک وہ اپنی طرف سے معاہدہ پورا کرتے رہیں. اگر انہوں نے معاہدہ توڑا تو پھر بات ختم، ہم معاہدہ نہیں توڑیں گے. شیء ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، ان کو ان کی مدت کے تک پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اس میں اشارہ بھی ہے کہ معاہدہ پورا کرنا تقوی کی نشانی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا تقوی کی نشانی ہے. ایک باریک سا نقطہ یہاں پر، معاہدہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ بٹھاؤں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم کچھ لکھیں، ہمارا معاہدہ ہو گیا. ایک معاہدہ یہ ہوتا ہے. ایک معاہدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہوں بھائی کل ملیں گے انشاءاللہ شام کو مغرب کے بعد، یہ بھی معاہدہ ہے. اور اگر میں نے کہا ہے آپ کے ساتھ یہ، اگر میں نے آپ سے یہ بات کی ہے اور ہم دونوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا تو ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. اور اگر یہ کہنے کے بعد میں وہ معاہدہ پورا نہیں کرتا تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس شخص سے بھی معافی مانگنی چاہیے جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا. بہت احتیاط کیا کیجئے جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں، وہ معاہدہ پورا کیا کیجئے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور متقی لوگوں کی نشانی ہے کہ جب وہ بات زبان دے دیتے ہیں تو پھر اس زبان کو پورا کرتے ہیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو پھر یہ جو مہینے رکھے گئے ہیں، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے دیے یہاں سے 4 مہینے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ کچھ مفسرین کے مطابق یہ وہ 4 مہینے ہیں جو جنہیں حرام مہینے کہا جاتا ہے، لیکن بیشتر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ 4 مہینے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اگلے 4 مہینے۔ جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اب یہ آیت کا میں ترجمہ کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ہل جائیں گے، لیکن مجھے مہلت دیجیے گا، اس آیت کا ایک باقی حصہ بھی ہے، تو جب پہلے اسے کہ میں ترجمہ کر لوں، اسے غلط فہمی میں نہ جائیے گا۔ جب یہ 4 مہینے پورے ہو جائیں تو پھر مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو، اور ان کے لیے وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اس کو کہتے ہیں ایمبوش لگانا۔ ایمبوش مجھے یاد نہیں آ رہا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، گھات لگانا، گھات لگاؤ، جزاک اللہ خیر۔ تو وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یعنی ان کے لیے گھات بھی لگاؤ۔ اب یہ اس سے انسان کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ تو بڑی سخت الفاظ ہیں، کیا ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے لیے ان کے ساتھ اس طریقے سے کیا جائے؟ بات یہ کی جا رہی ہے 4 مہینے دیے جا رہے ہیں، اور پھر مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کے بعد آپ کو 4 مہینے دیے جا رہے ہیں، 4 مہینے کے بعد ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ یہ ہماری طرف سے دھمکی ہے، اگر 4 مہینے کے بعد آپ نے ان 2 میں سے کوئی ایک آپشن نہیں لیا۔ فَإِن تَابُوا، ایک آپشن یہ ہے اگر ان میں یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، وہ مسلمانوں کے جو کام مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کو چھوڑ دو، اپنی مرضی سے آئیں جائیں، جو مرضی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، رحمت والے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی ان میں سے، ان مشرکین میں سے کوئی تم سے 4 مہینے گزر گئے ہیں اور تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دو، یا میں تمہارے ایک پناہ میں آنا چاہتا ہوں، فَأَجِرْهُ حَتَّى، پھر اس کو وقت دو، حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ سن لے، اسے دین کی تبلیغ کرو۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو پہنچا دو ایک محفوظ جگہ پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ کی سے بڑی شفقت بھی ہے ان کے لیے کہ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ آیات براءت کی آیات کہلاتی ہیں۔ یہ آیات نازل کی گئی تھی جب حضرت ابو بکر مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ یہ آیات نازل ہوتے وقت ابو بکر موجود نہیں تھے رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا گیا کہ حضرت ابو بکر تک پہنچ جائیے اور یہ آیات آگے حج کے دن آپ سنائیے، یعنی حضرت علی سنائیں گے۔ اچھا، یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ حضرت علی کو کیوں بھیجا گیا، اس پہ تھوڑی سی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت علی نکلے تو حضرت ابو بکر مدینہ سے کچھ دور تھے، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ چند گھنٹے کے ایک دن سے کم عرصے کے فاصلے پر تھے۔ حضرت علی پہنچے اور حضرت ابو بکر نے ایک سوال کیا۔ حضرت ابو بکر کی عمر بہت زیادہ تھی، حضرت علی کی عمر ان کی نسبت بہت کم تھی۔ حضرت ابو بکر نے سوال پوچھا، آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مأمور؟ حضرت علی نے جواب دیا بلکہ مأمور۔ امیر کا مطلب وہ جو اب قیادت کرے گا، مأمور کا مطلب وہ جو امیر کی اطاعت میں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر یہ پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے امیر کو تبدیل کر دیا گیا ہو، میری جگہ حضرت علی کو امیر بنانا مقصود ہو، تو اگر حضرت علی کو امیر بنا کے بھیجا گیا ہے تو میں پھر مأمور بن جاتا ہوں، حضرت علی امیر بن جائیں گے۔ لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، بلکہ مأمور۔ البتہ یہ جو آیات تھی یہ بیان کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صرف میرے گھر کا کوئی فرد ہی ان کو لے کر جائے گا۔ اس وجہ سے ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری حضرت ابو بکر کو کیوں نہیں دی گئی، اور آج بھی ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ فتنے کے طور پر اس چیز کو بار بار اٹھاتے ہیں، تو اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ عربوں کے ہاں
ایک دستور تھا کہ اگر کسی شخص نے معاہدہ کر رکھا ہے یا معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو یا تو وہ خود آئے گا یا اپنے کسی ذاتی رشتہ دار کو بھیجے گا، اور اگر معاہدہ ختم کرنا ہے اور اس کی وارننگ دی جا رہی ہے تو یا تو خود آئے گا یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھیجے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے اس چیز کا خود اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا، اللہ کے کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں، حج کی قیادت کروں اور وہاں پر کپڑوں کے بغیر لوگ موجود ہوں۔ تو حضرت ابوبکر کو بھیجا گیا کہ ان چیزوں کو ذرا ٹھیک کیا جائے، مناسک حج کی تصحیح کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو بدعتیں اس میں آ گئی ہیں ان کو ہٹایا جائے، حج کو صحیح طریقے سے لوگوں کو سکھایا جائے، اور پھر اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جو کہ آئے حجۃ الوداع میں۔ اس سے اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے، لیکن ابھی حضرت ابوبکر کو بھیجا گیا اس مقصد کے لیے۔ یہ آیات ان کے اندر ایک معاہدے کو ختم کرنے کی وارننگ ہے۔ اس وارننگ کو بھیجنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کا کوئی فرد جائے، کیونکہ جن سے بات کی جا رہی ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اسی زمانے کے جاہلی عرب ہیں، وہ انہی رسومات پر قائم ہیں، انہیں انہی روایات کے بارے میں معلوم ہے جو اسلام سے پہلے تھی۔ تو وہ اگر یہ سنیں گے اس میں کچھ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہاں جی آپ نے بتایا تھا کہ مشرکین یہاں پر نہیں آ سکتے، لیکن ہمیں تو ابو بکر نے کہا تھا، وہ تو آپ کے رشتہ دار نہیں، ہمیں کیا پتا انہوں نے صحیح کہا یا نہیں کہا۔ لیکن جب حضرت علی نے آ کے کہا تو پھر سب کو واضح ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، بلکہ انہیں بھیجا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹنی پر گیا تھا۔ اچھا، حضرت علی کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ اس حوالے سے مسند احمد میں ایک روایت ہے، ایک اور مسلم میں ہے، میں ان میں سے احمد والی آپ کو دکھاتا ہوں۔ سألنا علیا، ہم نے حضرت علی سے پوچھا بأي شيء بعثت، آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا بعثت بأربع، مجھے بھیجا گیا 4 چیزوں کے ساتھ۔ اب یہ 4 چیزیں کیا تھی جن کا اعلان کرنا تھا؟ 4 چیزیں۔ سب سے پہلے لا يدخل الجنہ الا نفس مؤمنہ، جنت میں مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ اعلان کیا جا رہا ہے عام پبلک کے سامنے۔ بھائی ہم ابتدا اس بات سے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وارننگ دیں، یہ ذہن میں رکھو کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، اس زندگی کے بعد ابدی زندگی شروع ہونی ہے۔ تو ہم جو ابھی تمہیں اس کے بعد کہنے لگے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ تم سمجھ لو جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو مومن ہے۔ بات یہاں سے شروع کی جائے گی۔ اچھا، یہ تو آپ کی آخرت کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب دنیاوی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٍ، اور کوئی شخص بھی لباس کے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ابھی آئے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کر لیں۔ اس حج کے دوران بھی، سن 9 ہجری کے حج کے دوران بھی کوئی طواف لباس کے بغیر نہیں کر سکتا، ختم۔ یعنی کہ 8 ہجری تک طواف ہوتا تھا لباس کے بغیر، 9 ہجری میں لباس کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمْ وَكَافِرْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، اگلے سال سے مسلم اور کافر مسجد حرام میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مقصد یہ، اب مسجد حرام میں صرف مسلمان ہوں گے، اب یہاں پر کافر داخل نہیں ہو سکتے اگلے سال سے۔ یعنی کہ کون سے سال سے؟ یہ سن 9 ہجری میں کہا جا رہا ہے، تو اس کا اطلاق کب ہوگا؟ 10 ہجری کے اوپر۔ یعنی جو حج کے لیے آیا ہوا ہے وہ کر لے اس دفعہ لباس کے ساتھ، لیکن آئندہ نہیں۔ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَهْدٌ فَعَهْدَهُ إِلَى مُدَّتِهِ، اور جس کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، وہ معاہدہ اپنی مدت پوری کرے گا۔ وہی باتیں جو ان آیات میں تھیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی۔ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ، اور جس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے، فَأَجِلْهُ إِلَى 4 أَشْهُرٍ، جس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے اس کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس سے اپنے جو معاملات کرنے ہیں وہ کر لے۔ حضرت علی حضرت ابو بکر کے ساتھ گئے اور یہ اعلان کیا انہوں نے۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ اعلان کیا گیا، غیر مسلم جتنے بھی تھے آئے ہوئے وہاں پر، ان سے پھر یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی،
اور سب کو پتہ چل گیا کہ اگلے سال سے یہ نئے قوانین کا اطلاق پورے عرب کے اوپر ہوگا. ہر قوم کی تاریخ میں کچھ ایسے موقع آتے ہیں جو کہ ایک نشانی کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی سمبولک ہوتے ہیں, ایک نشانی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ موقع تھا مسلمانوں کی تاریخ میں وہ نشانی کی حیثیت رکھنے والا موقع جس میں مسلمانوں کا عرب پر تسلط قائم دکھا دیا گیا. پورے عرب کو پتہ چل گیا کہ اچھا اب یہاں پر اجارہ داری صرف ایک قوت کی ہے اور وہ ہے اسلام. اب باقی تمام معاملات ختم. شمال اور جنوب میں بے شمار لوگ جوق در جوق اسلام لا رہے تھے. اس واقعے کے بعد جو چند ایک رہ گئے تھے وہ بھی اسلام لے آئے. بیشتر عرب اگلے سال تک اسلام لا چکا تھا, حتیٰ کہ سن 10 ہجری میں, اور ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ غالباً ہم اس حج کے بارے میں بات کریں گے. سن 10 ہجری میں جب حج ہوا تو اس وقت 1 لاکھ کے قریب مسلمان حج میں شریک ہوئے. 1 لاکھ کے قریب. یہ ایک ایسے زمانے کی بات کی جا رہی ہے جس میں پورے عرب کی آبادی شاید چند لاکھ سے زیادہ نہیں تھی. جن علاقوں میں اسلام پھیلا ان میں سے ایک تھا نجران. نجران کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک قبیلہ آیا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آج کل بھی نجران میں تھوڑے سے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. نجران میں جو باقی علاقے جہاں پر اسلام نہیں تھا, جب یہ وقت پورا ہو گیا حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا کہ اچھا بھی پتہ کیجئے کیا مسئلہ ہے ان کا, لیکن حکم تھا کہ آپ جائیں گے فوج کے ساتھ لیکن مہلت دیں گے. اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا بات ختم, اگر اسلام قبول نہیں کیا 3 دن ہے یا جزیہ دیں وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے 3 دن کی مہلت دی گئی. 3 دن کی مہلت دی تو سب نے اسلام قبول کر لیا. تو حضرت خالد نے ایک پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ساتھ فوج لے کر آیا ہوں لیکن اب میں کیا کروں, یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مقصد تھا کہ میں اتنی بڑی مشین ہے میرے ساتھ, میں اسے استعمال کہاں کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بھائی پھر ان کی طرف سے مجھے کچھ لوگوں کو ان کا وفد میری طرف بھیجے تاکہ میں تھوڑا سا معلوم کروں ان کے اسلام کو ٹٹولوں. تو ان کا ایک وفد بھیجا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کے وسلم ان سے کچھ سوالات کیے اور پکا پتہ چلا کہ واقعی یہ لوگ مسلمان ہیں اور دل سے مسلمان ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک کوئی تم پر قابض نہیں ہو سکا, تو کیا حکمت ہے کہ کسی نے کبھی تم لوگوں پر قبضہ نہیں کیا. تو نجران کے لوگوں نے جواب دیا, یہ 2 باتیں انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم آپس میں کسی بات کے اوپر متفق ہو جائیں پھر ہم اختلاف نہیں کرتے. یعنی ہو سکتا ہے کہ میری رائے آپ کی رائے سے مختلف ہو, ان کی رائے ان سے مختلف ہو, ان کی رائے اس بھائی سے مختلف ہو, لیکن اگر ہم نے مل کر کچھ کام کرنا ہے تو ایک رائے کسی کی چن لی گئی, اس کے بعد جس کی مختلف رائے تھی وہ بھی کہے گا نہیں ہم سب کی متفقہ رائے یہی ہے, ہم پھر اختلاف نہیں کرتے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متعدد جگہ پر یہ بتاتے ہیں. وہ جو سب سے مشہور آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی زور سے مضبوطی سے تھام لو مل کر, اور پھر آپس میں تفرق نہ کرو, تفرقہ نہ ڈالو, الگ الگ نہ ہو. الگ الگ لوگ اس وقت ہوتے ہیں جب ان کی ذاتی انا اتحاد کے اوپر غالب آ جاتی ہے. یعنی میں سب سے بڑا ہوں, میں سب سے اہم آدمی ہوں اس پوری محفل میں, میری رائے سب سے اہم ہے. تو اگر سب نے مل کر کوئی رائے پیش کی ہے وہ میری رائے سے مختلف کیوں ہے؟ جب یہ انا اوپر آتی ہے تو پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر رحم کرے. ہمارے ہاں بھی جو اس طرح کے اختلافات ہیں ان کے پیچھے بھی کسی نہ کسی کی انا ہوتی ہے. اتفاق کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تھا کہ میں کیا چنوں جو 2 اختیارات دیے گئے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا اشارہ کیا تھا؟ تواضع, اپنے آپ کو نیچا کریں. اس نیچا کرنے میں بڑی حکمت ہے, اس نیچا کرنے سے اتحاد پیدا ہو جاتا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتے. ہم لوگ جو نجران کے لوگ ہیں
ہم کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتے. تو ہمارے مطابق یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی ہم پر غالب نہیں آتا. اور اس میں حکمت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری بات ہے ہمارے طرف اگر جو چیزیں پہنچ رہی ہیں اس میں حکمت ہے ہمارے لیے بھی, کیونکہ ہمیں بھی یہی احکامات دیے گئے ہیں, تفرقہ نہ ڈالو, جمیعاً اتفاق سے رہو اور دوسرے پہ ظلم نہ کرو. بہرحال نجران کے لوگوں پر عمرو بن حزم الانصاری کو گورنر بنا دیا گیا. حضرت عمرو بن حزم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام اکا دکا جگہ ہی ہمارے سامنے آتا ہے, اور وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ایک تو ان کو نجران کا گورنر بنایا گیا, دوسرا وہ آخری خط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, کسی گورنر کو تحریر کروا کے بھیجا, وہ حضرت عمرو بن حزم کو تھا کہ وہ وہاں پر کس طریقے سے معاملات کریں گورنر کی حیثیت سے, ایک اسلامی گورنر کس طریقے سے معاملات کریں. اس خط کو کہا جاتا ہے صحیفہ عمرو بن حزم. اس کی عربی نقل انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے, کچھ کتابوں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو شاید اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو شاید ہم اس کے اندر تفصیل سے جائیں گے اگلے چند ایک اسباق میں. جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اب ہم سیرت النبی کی آخری چند نشستوں میں سے ہیں. یہ آج 94 نمبر ہوئی ہے, میرا خیال ہے 95 یا 96, مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں, اس تک یہ معاملہ سیرت النبی کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہمیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تفصیل سے قریب سے آ کر دیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے پیچھے مقصد ہمارا یہ تھا کہ قرآن شریف کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کا شان نزول, اس کا سیاق و سباق, اس کا ہماری زندگی پر کیسے اطلاق ہوتا ہے, اس پر کچھ غور و فکر ہم کریں. میں نے آج بھی تھوڑا سا ایکسٹرا وقت لگایا ہے کچھ آیات کے اوپر تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی, اس کے پیچھے کیا کانٹیکسٹ تھا, اور ہم انہیں ان کا اپنے اوپر کس طریقے سے اس کا اطلاق کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگلے, جیسے میں نے بتایا, میرا خیال ہے دو ایک نشستیں ہوں گی انشاءاللہ. ان نشستوں میں بھی ہم چند ایک اور آیات کے بارے میں بات کریں گے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن شریف پڑھا کریں کوشش کیا کریں, بے شک اگر ہر روز کی ایک آیت ہو, 2 آیتیں ہوں, 3 آیتیں ہوں, اس کا ترجمہ دیکھا کریں اور غور کیا کریں, سوچا کریں. ہو سکتا ہے ہم نے سیرت النبی میں اس کا ذکر کیا ہو, نہیں تو جو آپ کے سامنے تفسیر ہوگی اس میں ذکر آ جائے گا اس کی شان نزول کا. اس کی شان نزول کے بارے میں بھی سوچا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کے لیے موقع دے. ہماری زندگی کے لیے سبق جو ہمیشہ کی طرح ہم آخر میں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ یہ جو لباس ہم سب نے پہن رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے, 2 باتیں وہ کہتے تھے کہ ہم لباس کیوں نہیں پہنتے حج کرتے ہوئے. وہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ لباس پاک نہیں ہوتا تو مکہ والوں سے لینا ہے. دوسری وہ وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ دیکھو بھائی جب میں پیدا ہوا تھا نا اس وقت بھی تو لباس نہیں تھا, مادرزاد میں ایسا تھا تو آج بھی ایسا ہوں. اس سے ملتی جلتی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں. یہ فطرت کے زیادہ قریب ہے کہ لباس نہ پہنا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, فطرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی, یہ فطرت کے زیادہ قریب ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر جو واقعہ ہوا, فطرت یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بنی نوع انسان شروع ہو رہے تھے, ان کی فطرت کیا تھی, وہ فوراً اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ حس ڈال دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے. اس تحفے کی قدر کیجیے. اس کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ لباس التقوی ذالک خیر. وہ لباس یا لباس کی وہ شرائط جن کے تحت اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ لباس شفاف نہ ہو, اس کے اندر سے دیکھا نہ جا سکے, مثال کے طور پہ. دوسری چیز یہ جو سطر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے, مردوں کا سطر مثال کے طور پہ ناف سے لے کر گھٹنے تک, اس پہ کچھ اختلاف ہے کہ گھٹنا اس میں شامل ہے نہیں ہے, ظاہری بات ہے میں اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتا کہ فقہی طور پر کیا ہے. اب یوں سمجھیں گھٹنا اس کے اندر شامل ہے, ناف سے لے کے گھٹنے تک مردوں کا سطر کم از کم یہ ہے, اس کے اوپر اگر آپ کچھ کریں تو اچھی بات ہے. تیسری بات یہ, لباس میں کبھی تکبر نہیں کیا جاتا. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں اپنے لباس کے ساتھ اور لباس کی وجہ سے آپ کے دل میں تفاخر پیدا ہو رہا ہے, یوں کر کے آپ دوسروں کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں میرا لباس زبردست, دوسروں کا مجھ سے اچھا نہیں ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو دل کی بیماری بن جاتی ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جن سے لباس پہننا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں شامل ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے
اپنا عہد پورا کرنے کی توقع رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو احکامات دیتے ہیں وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. ہم نے دوسروں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہم نے وہ بھی پورا کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا وہ بھی پورا کرنا ہے. اور دوسروں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ, انسانوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں شامل ہے. تیسری چیز, اتحاد رکھنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ہم نے نجران کے لوگوں میں یہ دیکھا کہ وہ اپنی انا کو مار کر اکٹھا رہنے کی غرض سے اپنے آپ کو نیچا کر دیتے تھے. اور چوتھی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ نجران کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی, کیونکہ وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو یہ فضیلت عطا کی کہ اسلام سے پہلے بھی کوئی ان پر قابض نہیں آ سکا تھا. ظلم نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجر دیا. تو انسان کے پاس روز ایسے موقع آتے ہیں جس میں وہ دانستہ یا نادانستہ کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے. وہ زیادتی بھی ظلم میں ہے. انسان کو اپنے آپ کو ہمیشہ لگام دے کے رکھنی پڑتی ہے, کہیں مجھ سے ظلم نہ ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی برکت دکھاتے ہیں. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.